اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل قوم۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جون 2000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے بغیر کسی کی کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ کو یاد ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ تخلیق کائنات میں اور روز و شب کے تبدیل ہونے میں عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بڑے ثبوت ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بڑا احسان ہے، ہر طرف اس کی مہربانی ہی مہربانی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیری پاک ذات ہے، ہم کو اپنے حفظ و مان میں رکھ اور اپنی ناراضگی اور جہنم سے بچا، کیونکہ تیری ناراضگی شرمندگی کا باعث ہے۔ ایسے لوگ دن رات ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، ہر صعوبت کو برداشت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھر بار چھوڑے اور ہر تکلیف برداشت کی اور شہید ہوئے، جانیں قربان کی، اور ان کے اس اخلاص اور قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف کر دیا اور جنت ان کے لیے واجب فرما دی اور اجر عظیم عطا فرمایا۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پہچانا اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ اہل عقل ہیں۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اہل عقل ایسے بھی ہیں جو عجائبات کائنات اور تخلیق کائنات کو دیکھنے کے باوجود گھمرا اور اللہ تعالیٰ سے غافل رہے، نہ اللہ کو پہچان سکے، نہ اس کی قدرت کو، اور حماقت کے ایسے مظاہرے کیے جو بے عقل بھی نہیں کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بے جان پتھر اور مٹی کے بت بنا کر ان کے سامنے سر ٹیکنے شروع کیے۔ بندوں کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنایا، بالکل دہریے ہو گئے۔ یہ فرق عجیب ہے اور اس کی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو گمراہ ہوئے وہ شیطان کا شکار بنے۔ شیطان نے ان کے دل و دماغ پر قبضہ کیا اور طریق کر دیے۔ ظلمت کے ایسے پردے ان کے دل و دماغ اور آنکھوں پر چھا گئے تو حقیقت سے اندھے، بہرے، گونگے ہو گئے، سمم بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون بن گئے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی ناراضگی چھائی، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کانوں پر مہر لگ گئی، آنکھوں پر پردہ چھا گیا۔ وہ شیطان کی مکمل دسترس میں پہنچ گئے، اور جو لوگ تخلیق پر غور کرتے، خالق کو پہچان لیا کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی یاد میں ان کو نجات نظر آتی ہے، اور اس کی یاد میں ان کو سکون اور اطمینان کی دولت ملی، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ اس روشنی میں انہیں ہر چیز کی حقیقت نظر آ گئی، سمجھ آ گئی، اللہ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ ان کی یہ کامیابی کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے روشن کرنے والے چراغ سے اپنی نسبت قائم کر لی، خود بھی روشن ہو گئے اور ماحول کو بھی روشن کر دیا۔ یہ بھی انسان، وہ بھی انسان، انہوں نے نسبت قائم کر لی اور وہ نسبت سے محروم ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک بلب پاور ہاؤس سے دور رہ کر اندھیرے میں ہوتا ہے، اور دوسرا بلب پاور ہاؤس سے نسبت قائم کر کے خود بھی روشن ہوا اور ماحول کو بھی روشن کر دیا۔ اور اس کا صحیح حال سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔
گویا اللہ کے اس واضح فرمان سے یہ ثابت ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے سے انسان صراط مستقیم کو پانے سے اس پر گامزن رہ کر نجات حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اس راستے میں ہر قربانی اس کے لیے تسکین اور راحت کا سبب ہوتی ہے، اور جو نسبت سے محروم ہوتے ہیں وہ بے شک جتنا بھی عقل رکھتے ہو ظلمت کے عمیق گھڑوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ آج کا فرمان بھی اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ قرآن میں غور کرتے تو ان کو یقین آ جاتا کہ یہ کلام اس مالک اور خالق کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، پھر اس پر کامل ایمان ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ظلمت کی گہرائیوں سے نکل کر روشنی کی بلندیوں پر وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کرے۔ اس کو اللہ کے فرمان ہر جگہ ملتے ہیں۔ کہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم۔ کہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ یہ صاف فیصلہ الہی سنتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ گویا سارا قرآن ہی الف لام میم سے لے کر والناس تک اسی پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور صراط مستقیم پر استقامت حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی وابستگی جو کامل محبت اور عشق کی مظہر ہو، جس کے درمیان کوئی اور چیز نہ ہو، اور اس طرح انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جو انوار الہی ہیں ان سے مالا مال ہو جائے اور نور علی نور ہو جائے۔ تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے کہ دو قسم کے لوگ گزرے، ایک وہ جنہوں نے اللہ کو خالق مان لیا اور اس کے رسول کو اللہ کا محبوب جانتے ہوئے اپنے آقا و مولا مان لیا اور پھر ہر قسم کی قربانی دینا اپنی سعادت سمجھی اور زندگی میں بارہا اس کا ثبوت بھی دیا، حتیٰ کہ آخری سانس لیتے ہوئے بھی اپنی استقامت کا اظہار کیا۔ ایک وہ لوگ گزرے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، ایمان لے آئے، مگر ان کو ہمیشہ اپنی نفسانی خواہشات کا پاس رہا، دنیا سے محبت ایسی رکھی کہ اس کے لیے دین بھی قربان کر دیا۔ وہ تو گمراہ ہوئے، مگر ان کو سیدھے راستہ پر سمجھنے والے آج تک گمراہی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ بات وہی ہے کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، وہ راہ راست پر رہے، اس لیے کہ اس نسبت کی بدولت ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، جس سے ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہوئی اور آخرت کی قیمت معلوم ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کو آخرت سے محبت اور دنیا سے نفرت ہوئی۔ اور جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، صرف اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو نہ سمجھے، وہ روشنی سے محروم رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رسول کی ذات روشن کرنے والا چراغ ہے۔ ایسے لوگ ظلمت کے پردوں میں لپٹے ہوئے دل و دماغ میں اعلان اسلام کرتے رہے، اور انہوں نے دنیا کو دین سے زیادہ عزیز سمجھ کر دنیا سے اتنی محبت کی کہ جب بھی وقت آیا دعویٰ اسلام کو بھول گئے، اولاد کو مقدم سمجھا، جان کو زیادہ پیارا سمجھا، دولت کو ایمان سمجھا، دولت ایمان سے زیادہ عزیز سمجھی، اور آنے والے اندھے ان گمراہوں کو بھی قابل عزت اور راہ راست پر سمجھنے لگے۔ یہ بھول گئے کہ ہم ان کے غلام نہیں، ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، کہ ہم ان کے غلام نہیں، ہم غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ہم کو حضور کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو دیکھنا ہے۔ ہمارے نزدیک وہی قابل احترام ہے جو حضور کی غلامی کو سب سے زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور کے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی ہر خواہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی، انہیں اپنے سروں کا تاج اور راہ حقیقت کے رہنمائی یقین کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں۔ ان کی ہر ادا سے ظاہر ہے کہ ان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اپنی نہ کوئی خواہش اور نہ کوئی مطلب تھا۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی
کہ حضرت عمارہ زخموں سے چور آخری سانس لے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ عمارہ کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، عمارہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت عمارہ نے سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ کر عرض کی، یہ آخری خواہش، اور روح قفص انصری سے پرواز کر کے حضور کے خالق و مالک کی بندگی میں پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جنگ میں رومیوں کے قابو آئے، رومی پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا بڑا خوبصورت جوان قید ہو کر آیا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، میں آدھی سلطنت تم کو دوں گا اور اپنی لڑکی سے تمہاری شادی کروں گا، ورنہ تم کو بما تمہارے ساتھیوں کے دردناک عذاب دے کر قتل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا، اگر ساری دنیا کی سلطنت تو میرے حوالے کر دے تبھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہ چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تیل کا کڑاہا آگ پر چڑھاؤ، اور جب تیل ابلنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھی کو بلا کر اس تیل میں اس کے سامنے پھینکا۔ آنن فانن ہڈیاں اور گوشت الگ ہو گیا۔ پھر حذافہ سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہی، اور انشاءاللہ تا وقت مرگ یہی رہے گا۔ چانچہ بادشاہ نے بلایا، پھر آؤ اب تمہاری باری ہے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور چل پڑے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھہرو، اب ڈر گئے ہو اور رو رہے ہو، اسی لیے تم کو کہا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا، بادشاہ تم غلط سمجھے، میں اپنی جان کے لیے موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایک جان دی جو تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ تو مجھے اتنی جانیں دیتا جتنے میرے جسم پر بال ہیں، اور میں ہر دم اسی طرح تیرے راستے میں قربانی پیش کرتا۔ بادشاہ یہ یقین سن کر حیران ہو گیا، کہا کہ ادھر آؤ، میرے سر پر بوسہ دو، میں تم کو اور تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے بوسہ دیا، آپ کو بما ساتھیوں آزاد کر دیا گیا۔ جب مدینہ پاک پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ سارے مسلمان اس باایمان انسان کے سر پر بوسے دو۔ سامعین کرام، اسلام کی تاریخ حضور کے ان غلاموں کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس طرح چمک رہی ہے جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوا اندھیری رات میں چمکتا ہے، اور یہ چمک دھمک، یہ کرشمہ سازیاں، یہ اعجاز نمائیاں سب کی سب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ میں جب بد نصیبوں کے کارنامے سیاہ دھبے دکھائی دے رہے ہیں، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کے باعث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد اعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ ہمیشہ نسبت رسولی کو مقدم رکھو اور اسی کے حصول کے لیے زندگی گزارو۔ یہ دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ رکھتی ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ آج کا یہ عرس پاک اسی غرض کے لیے منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور 3 دن عرس کی محافل میں یاد الہی اسی غرض و غایت کے لیے کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اپنی کلام پاک قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت ہماری حیات، ہماری جان ہمارا مال، ہر قول ہر فعل اپنے رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنی رضا اور اپنے حبیب پاک کا عشق اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کے سارے دکھ، سارے غم دور فرما کر خوشیوں اور مرادوں سے جھولیاں بھر کر واپس کرے۔ خادمین لنگر جنہوں نے مالی اور جانی خدمت کی، اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے کئی گنا زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ مرد اور عورتیں پچھلے عرص سے اس عرص تک فوت ہو گئے ہیں، جن سب کے نام لینے مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔